معزز خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھی صابر رضا جو ہیں وہ نہیں ہے موجود. وہ کوئین کی پلاٹینم جوبلی کے پروگرام جو ہیں اس کی تیاری میں ہے. اسلام اور مغربی دنیا کے حوالے سے ہم نے بہت ساری معلومات آپ تک پہنچا دی ہیں. اس وقت ہم تقریباً 20ویں صدی میں آ چکے ہیں، اور 20ویں صدی میں جو نام آتا ہے وہ ہے جوزف شاخت. جوزف شاخت 1902 میں پیدا ہوا تھا اور 1969 میں اس کا انتقال ہوا تھا. یہ جرمنی میں پیدا ہوا. اس کا تعلق یہودی مذہب سے تھا. 1934 میں جامعہ مصریہ میں رہا اور پھر 1941 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامی علوم کے شعبے سے وابستہ رہا. اس کے پاس مجمع العربی الدمشق کی رکنیت بھی تھی. اس نے بے شمار کتابیں اور کئی مقالے لکھے. مغرب میں مستشرقین نے احادیث کے حوالے سے ایک علیحدہ طریقہ اپنایا اور اسے ایک الگ شعبے کی بنیاد پر ریسرچ کی. یہ معاملہ، یہ مضمون خاصا طویل ہے اور میں نے سوچا ہے کہ اس حوالے سے ایک علیحدہ کتاب لکھی جائے گی انشاءاللہ. مگر آج کے اس پروگرام میں ہم چیدہ کچھ مثالیں ہیں جن پر ہم اکتفا کریں گے. جوزف شاخت پر مکمل تنقیدی، تحقیقی اور مدلل کتاب مصطفیٰ اعظمی نے لکھی ہے، جسے ہر فقہ کے طالب علم کو پڑھنا چاہیے. شاخت کی تمام کتابیں اور مضامین کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے علوم اسلامیہ میں خاصی دلچسپی تھی. اس نے علوم اسلامیہ کے جن شعبوں میں کام کیا وہ اصول فقہ حنفی اور علم الکلام ہے. شاخت کے علاوہ اور بھی مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلامی قانون کے حوالے سے لکھا، مگر شاخت کو مستشرقین کا باوا آدم کہا جاتا ہے. شاخت کی مقبولیت کی وجہ سے اس کی کتابیں جو ہیں جس میں اس نے اسلامی فقہ کے حوالے سے بحث کی ہے بہت مقبول ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جس کو مغرب کی علم دوست کمیونٹی نے سراہا ہے. پروفیسر گب نے کہا ہے کہ مغرب میں اسلامی تہذیب اور قانون کو متعارف کرانے کے لیے شاخت کی دونوں کتابیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. بہت سے مسلم اسکالر مثلاً فضل الرحمان اور نیاز فتح پوری بھی شاخت کے کام سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ شاخت نے اپنے کام میں وہ کام جو اس نے اسلام، قانون اور فقہ کے حوالے سے کیا انصاف سے کام لیا ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کے کام کو سراہا ہے، چاہے وہ اسلامی اسکالرز کیوں نہ ہو، کیا کبھی انہوں نے اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ یہ بڑا سوال ہے. شاخت نے اسلامی قانون کے بارے میں جن غلط نظریات کو اختیار کیا ان کی تفصیل کے لیے تو ایک علیحدہ کتاب کی اور پروگرام کی ضرورت ہے، مگر میں اس کے کچھ نظریات کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں. ویسے خیال رہے کہ لندن اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں میں بھی جہاں تحقیق اور مطالعہ غیر جانبداری کا پروپیگنڈے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی بھی طالب علم کو یہ اجازت نہیں ہے ان دو یونیورسٹیز میں کہ شاخت کی کتاب کا تنقیدی مطالعہ اور تجزیہ کرے، اور اس طرح اس کے نظریات کو تنقید سے بالاتر قرار دیا گیا ہے. شاخت کی دونوں کتابوں کا جن کا میں نے ذکر کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس قدر اصول کو توڑا ہے. اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، مختصر خلاصہ ایک لائن میں، کہ پہلی صدی کے ایک بڑے حصے میں اصطلاحی معنوں میں اسلامی فقہ کا وجود نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی. اس نے اپنی کتاب میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی فقہی حدیث کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یعنی آسان الفاظ میں وہ یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے کہ شریعت اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں، اور اسلامی فقہ کے نام سے جو کچھ آج مسلمانوں کے پاس ہے اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک جملے میں اسے یوں کہا جائے کہ اسلامی قانون کا مطالبہ کرنا ایک سراب ہے اور بے وقوفی ہے. یعنی شاخت یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. جوزف شاخت اور اصول فقہ کے عنوان سے جناب محمد طفیل صاحب، ادارہ تحقیقات اسلامی پاکستان نے 1981 میں 1981 میں ایک مقالہ لکھا تھا جو ہر ریسرچ کرنے والے طالب علم کو پڑھنا چاہیے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے لکھا، قرآن حکیم مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے.
یہ حقیقت ہے کہ پہلی وحی کے نزول ہی سے مسلمان اس سے ہر طرح استفادہ کرنے لگے تھے۔ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی، جبکہ شاخت کا خیال ہے کہ اسلامی قانون براہ راست قرآن حکیم سے اخذ نہیں کیا گیا، اور اسلامی قانون کا خمیر بنو امیہ کے انتقامی عمل سے اٹھایا گیا، اور بعض اوقات بنی امیہ کا عمل قرآن حکیم کے الفاظ پر بھاری ہوتا تھا۔ یہ خیال کہ ابتدائی دور میں قوانین بنانے میں قرآن حکیم سے استفادہ نہیں کیا گیا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ مسلمان نے قرآن حکیم کو قانون کا اولین ماخذ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن حکیم سے مکمل طور پر استفادہ کیا جاتا رہا۔ چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، زانیوں کو کوڑے لگائے گئے، شراب پینے والوں پر تعزیر نافذ ہوئی، بد کرداروں کو ملک بدر کیا گیا، نکاح و طلاق نیز وراثت کی تقسیم کے فیصلے قرآن حکیم کے احکام کے مطابق کیے گئے۔ اور اس سے اگر ذرا آگے بڑھیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی مشہور روایت پر توجہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے دریافت کیا کہ تم فیصلے کس چیز سے کرو گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے سب سے پہلے جس ماخذ کا ذکر کیا وہ قرآن حکیم تھا۔ چنانچہ انہوں نے بے ساختہ کہا کہ قرآن حکیم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی صحابی نے ان کے اس خیال کی تردید نہیں کی، جس سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ابتدا ہی سے قرآن حکیم قانون کا اصل اور بنیادی ماخذ تھا۔ البتہ اتنی بات قابل تسلیم ہے کہ قرآن حکیم اصولوں کی کتاب ہے، اور اس میں جملہ جزیات کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کو قانونی ماخذ بنانے کے لیے جن کلیات کی ضرورت تھی وہ بعد میں مرتب ہوئے اور آج تک مرتب ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی جدید مسئلہ درپیش ہو اور قرآن حکیم کی کسی آیت سے کوئی کلیہ بنایا جا سکے تو وہ ہمارے لیے ایسے ہی قابل عمل ہوگا جیسے امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کا قائم کردہ کوئی کلیہ قابل عمل ہوتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت، جب تک ان پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔